السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین، آج ہم قرآن پاک کے ایک ایسے حیرت انگیز اور لازوال معجزے کی گہرائی میں اتریں گے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان کی طاقت، امید کی روشنی اور وقت پر اللہ کی اختیاری قدرت کا ایک عظیم ثبوت ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف میں بیان کیے گئے اصحاب کہف، غار والے نوجوانوں کے قصے کی، جو اللہ کے حکم سے 309 سال تک ایک غار میں سوئے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایمان خطرے میں ہو اور ہر طرف ظلم کا اندھیرا چھا جائے تو مومن کا رشتہ صرف اللہ کی پناہ سے ہوتا ہے۔ اس سکرپٹ کے بعد آپ جان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ کیوں سنایا اور یہ آج کے پرفتن دور میں ہمارے لیے کیا عملی سبق رکھتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے کہانی کا منظر سمجھتے ہیں۔ یہ قصہ ایک ایسے شہر کا ہے جہاں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو زبردستی شرک پر مجبور کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس سے انکار کرتا اسے بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا۔ اس شہر میں چند نوجوان تھے جو اپنے دلوں میں توحید کا نور رکھتے تھے۔ یہ نوجوان، جن کی تعداد کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، شہر کے معزز گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بادشاہ کے کفر و ظلم کو دیکھ کر ان کے دل دکھی تھے اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مگن رہتے تھے۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یہ نوجوان اس کے بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، تو اس نے انہیں دربار میں بلوایا اور سخت دھمکی دی کہ اگر وہ شرک سے باز نہ آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان نوجوانوں نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ انہوں نے دنیاوی طاقت اور زندگی کی آسائشوں پر ایمان اور آخرت کو ترجیح دی۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کھلے عام یہ اعلان کر دیا، ہم تو صرف اس رب کو پکارتے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا جو موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس اعلان بغاوت کے بعد ان نوجوانوں نے سمجھ لیا کہ اب شہر میں رہنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک خفیہ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شہر سے نکلے اور ایک قدرتی طور پر بنی ہوئی غار میں پناہ لی۔ اس غار میں پناہ لینے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، جب تم لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہو تو اب صرف اللہ کی طرف ہی رخ کرو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور پھر وہ غار میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کا وفادار کتا بھی تھا، جس نے غار کے منہ پر پہرا دیا۔ جیسے ہی وہ غار میں لیٹے، اللہ کے حکم سے ان پر نیند کی ایک گہری چادر ڈال دی گئی، ایسی نیند جو 3 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے تک برقرار رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ انہیں دیکھتے تو یہی سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور اللہ انہیں دائیں بائیں کروٹیں بھی دلاتا رہا تاکہ ان کے جسم زمین میں گل نہ جائیں، اور ان کا کتا غار کے منہ پر اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا۔ کوئی بھی شخص خوف کی وجہ سے ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ 309 سال کا عرصہ گزر گیا، نسلیں بدل گئیں، ظالم بادشاہ ختم ہو گیا اور شہر میں اللہ کو ماننے والوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو ان نوجوانوں کو بیدار کیا گیا۔ جب وہ اٹھے تو انہیں یہ احساس بھی نہیں تھا وہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ صرف ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں۔ انہوں نے بھوک محسوس کی تو ایک ساتھی کو احتیاط سے شہر بھیجا تاکہ وہ کچھ پاکیزہ کھانا اور سکے لے کر آئے۔ جب وہ ساتھی شہر پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہر کی عمارات، گلی کوچے، یہاں تک کہ لوگوں کے لباس اور گفتگو بھی بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے پرانے سکوں سے
کھانا خریدنا چاہا تو دکاندار نے اسے دیکھ کر حیرانی سے کہا، یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں، کیا تم کوئی خزانہ تلاش کرنے والے ہو؟ اس وقت اس ساتھی کو احساس ہوا کہ وہ کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں۔ یہ خبر جلد ہی حاکم وقت تک پہنچی، جو کہ ایک نیک اور سچا مسلمان تھا۔ حاکم نے انہیں پیغام بھیجا اور ان سے ملاقات کی۔ اس وقت کے لوگ یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ کس طرح ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اور کس طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ان نوجوانوں نے اپنے رب کا یہ عظیم معجزہ دنیا کو دکھا دیا تو اللہ نے انہیں دوبارہ نیند کی حالت میں لے لیا، اور یہ غار ہی ان کا آخری ٹھکانہ بن گیا۔ اللہ نے یہ واقعہ ہمیں یہ بتانے کے لیے قرآن میں نازل کیا، قیامت کی دلیل، کہ جس طرح اللہ نے ان نوجوانوں کو 309 سال کے بعد بیدار کیا، اسی طرح وہ تمام انسانوں کو قیامت کے دن بیدار کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ایمان کی حفاظت۔ ایمان کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ایمان خطرے میں ہو تو ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ کر اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ غیبی حفاظت۔ جب آپ پورے دل سے اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو اللہ کی غیبی حفاظت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک کتے کو بھی آپ کا پہرے دار بنا دیا جاتا ہے۔ کن فیکون۔ وقت اور اسباب کی قید اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ناظرین، اصحاب کہف کا یہ واقعہ آج کے دور میں ہمارے لیے ایک مینارہ نور ہے۔ جب بھی آپ فتنوں، ظلم یا گناہوں سے گر جائیں تو ان نوجوانوں کے ایمان کو یاد کریں اور فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تاکہ ہم دجال کے فتنوں اور ایمان کو گمراہ کرنے والی طاقتوں سے محفوظ رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اصحاب کہف جیسا مضبوط ایمان اور ہر حال میں اللہ کی پناہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل میں اس ایمان افروز قصے سے روشنی پیدا ہوئی ہو تو برائے مہربانی یوٹیوب وائس کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔